نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر ہماری 153، دوسرا پارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے پہلے پارے میں کیا دیکھا تھا، تھوڑا سا ضرور پیچھے سے میں بتا دیتی ہوں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور بنی اسرائیل کو امت مسلمہ کے عہدے سے ہٹا کر دوسرا پارہ شروع ہوتے ہی ہمیں امت مسلمہ بھی بنایا، قبلہ بھی چینج کیا، اور اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ نے کہا میرا شکر کرنا اور میرا کفر نہ کرنا، میرا مطلب میری ناشکری نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب کیا ہوا ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جب بات شروع کی تو نے کہا تھا کہ تم وستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر سے اور نماز سے کرو، اور ورقہ مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ حکم آیا تھا وہاں، کن کو آیا تھا؟ بنی اسرائیل والوں، کیونکہ اس وقت انہوں نے اپنے اس میں سے سجدے ختم کر دیے، رکوع ختم کر دیے، تو انہیں حکم آیا کہ جو نئی امت آئی ہے، یہ نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہیں مانو، یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے انہیں مانو بھی، اور ان کے ساتھ مل کر رکوع کرو اور صبر کرو۔ اب ہمیں صبر کا حکم دیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب ان کا پیچھے میں بتایا حسد بھی کریں گے تم سے، تعلیم بھی کریں گے۔ اب مائک بند کر دیں پلیز، آپ کچھ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، ادروائز اپنا مائک بند کر دیں۔ تو اب یہاں میں کیا کہا گیا ہے، تم سے حسد بھی کریں گے، تمہیں تنگ بھی کریں گے، تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، تم سے مجھ سے ڈرنا ہے، مجھے یاد رکھنا ہے، میری ناشکری نہیں کرنی، اور تمہیں بھی مدد چاہیے تو کس سے لینی ہے؟ سب سے اور صلات سے۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین، یا کیا ہے؟ اے، یا اے کے لیے آتا ہے، حروف ندا کہتے ہیں ان کو۔ حروف ندا کا مطلب پکارنے کے الفاظ، کالنگ ورڈز۔ یا ایھا، یہ ہے طریقہ عربوں کا کسی کو اے کر کے بلانے کا، اے، اس پورے کا مطلب اے۔ الذین، وہ جو، اے وہ جو۔ الذین کیا ہے؟ پوائنٹنگ کا ورڈ ہے، کسی کو اشارہ کرنے کا ورڈ ہے، وہ جو۔ وہ جو میں کیا آتا ہے یہاں پہ، لوگ بھی آ سکتا ہے، فرشتے بھی آ سکتے ہیں، کوئی چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، آمنو، ایمان لے آئے ہو، واو الف جمع کے لیے، تم ایمان لے آئے بھی ہو سکتا ہے، وہ ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، اے لوگوں جو تم ایمان لے آئے ہو، تمہیں پکارا جا رہا ہے، اے لوگوں وہ جو ایمان لے آئے ہو، تمہیں پکارا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ویسے کیسے لکھا جائے گا؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اس طرح لکھا ہوتا ہے نا، جب ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا قرآن پاک میں با محاورہ، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسے بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین کفروا، اے کفر کرنے والوں، انکار کرنے والوں۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی تو دعا میں سورۃ فاتحہ میں کیا کہا تھا؟ ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد تو چاہیے، اور تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مدد کے بغیر چل نہیں سکتے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، عین واو نون آن روٹ ورڈ ہے، کس کا؟ تعاون کا۔ تعاون کیا ہوتا ہے جی؟ ایک دوسرے تا بانی کی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کو تعاون کہا جاتا ہے، آن سے بنتا ہے، آن، تو یہ آئین ہے۔ ٹھیک ہے، تو آن کا مطلب کیا بنا؟ مدد کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ وستعینوا، ابھی الف واو یا حروف علت بھی دیکھ لیں گے ہم، اور آن کا ورڈ بھی ہمارے سامنے، یہ روٹ ورڈ ہے، اور اس کے اندر دیکھنا ہے کہ اس میں سے کوئی ورڈ ہے ان 3 میں سے، تو کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ اب چلیں استعینوا بنائے، کیسے بنتا ہے؟
سینتا طلب کے لیے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ سینتا کوشش کے لیے بھی ہوتا ہے, طلب کے لیے بھی ہوتا ہے. طلب کرو, ٹھیک ہے, کیا طلب کرو؟ آئین واؤ نون آن ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ واؤ یا میں بدل جائے گی, این ہو جائے گا, این. یہی ہوا تھا نستعین میں, تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا واؤ گر کے یا بنا اینو, این. اور واؤ جمع کے لیے فعل امر ہے جمع مذکر, تمام امت مسلمہ کو تم طلب کرو. کیا؟ آئین مدد. تم یہاں سے اٹھ کے یہاں چلا جائے گا, تم طلب کرو مدد, تم مدد طلب کرو, تم مدد طلب کرو. مطلب تو یہ بن گیا نا. با محاورہ اس طرح بنے گا, تم مدد طلب کرو. کس کے ساتھ کرو؟ بالصبر, بازر بھی ساتھ, الصبر صبر سے, ساتھ صبر سے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈٹ جاؤ, جم جاؤ. اور اگر اس صبر کا مطلب سمجھے نا تو صبر صبور سے نکلا ہے. صبور کہتے ہیں ایک ایسا پتھر یا ایسی کوئی چیز ہیوی جو کسی کو توازن میں لے آئے, توازن میں لے آئے, برابر کر دے, بندہ ڈولتا نہ پھرے. آپ کو پتہ ہے جب کشتی ہوتی ہے نا, کشتی یا ٹانگا آپ نے دیکھا ہوگا, تو کشتی کے اگر ایک طرف پتھر رکھ دیا جائے اور ایک طرف کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوب جاتی ہے, الٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہاں پہ 4-5 بندے بیٹھے ہیں, کوئی نہیں ہے, ایک ہے, تو پتھر رکھ دیا جاتا تھا. اسی طرح ٹانگا جو تھا, ہمارے ٹانگوں کے اندر بھی جب کسی زمانے میں ٹانگے چلا کرتے تھے تو ٹانگوں میں کیا ہوتا تھا کہ 2 بندے اگر آگے بیٹھے ہیں تو پیچھے کا توازن ٹھیک نہیں ہے, یا 2 پیچھے ہیں, تو پھر ایک پتھر پڑا ہوتا تھا, کوئی ایک ہیوی سی چیز جس کو ادھر سے ادھر کر دی جاتی تھی تاکہ اس کا توازن برابر رہے. ورنہ گھوڑے کو بھی کھینچنا مشکل, پانی میں کشتی کا چلنا مشکل. اسی طرح اگر زندگی میں صبر نہ ہو, اگر زندگی میں یہ صبر نہ ہو تو پھر زندگی کا توازن خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ زندگی ہر بندے کی اپنی اپنی کشتی ہے. وہ کشتی اگر اس میں صبر کا توازن نہیں ہے تو کبھی ماں باپ کے لیے کھینچنا مشکل, بہن بھائیوں کے لیے کھینچنا مشکل, کوئی نہ کوئی رشتہ اس مشکل میں آ جائے. اور صبر جنت اسی سے حاصل ہوتی ہے, سب چاہتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, آگے آگے آئے گا سب کچھ پتہ چلے. تو یہاں جو ہمیں بات پتہ چلی, صبر ڈٹ جانا, جم جانا. اب ہمارے ہاں صبر کو کیا کہا جاتا ہے؟ توازن کے لیے کرنا تھا, مگر ہمارے ہاں صبر کا مطلب ہی چینج کر دیا گیا, بدل دیا گیا. ناحق پہ صبر کرنا, ناحق پر صبر کرنا, ایسا ہی ہے. بالکل غلط ہے, اس کو صبر نہیں کہتے, اس کو ظلم کہتے ہیں, ظلم. صبر کس بات پہ کرنا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کا معاملہ ہو تو پھر صبر کرنا ہے. حق کیا ہے؟ اللہ کا رسول, اللہ کے رسول کی کتاب, اللہ کی کتاب, اس پر عمل کرنا ہے. حق کیا ہے؟ حق پر عمل کرنا ہے, تو پھر صبر کرنا پڑے گا. بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا, حرام حلال احکامات ماننے پڑیں گے. حق پر رہ کے ڈٹ جم جانا, اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. ہمارے ہاں صبر کی مثال ہی الگ کر دی گئی. کم چیز پر ڈٹ جم جانا, ہمارے ہاں ظلم سہنے کو صبر کرنا قرار دیا گیا, یہ غلط ہے. ظلم سہنے والا, ظلم کرنے والا, ظلم سہنے والا دونوں برابر ہے. ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہاں پہ ڈٹنا جمنا ہے. جہاں پہ حق کا معاملہ ہے, جہاں پہ حق کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اللہ سے, اللہ کی کتاب سے. اس کے علاوہ آپ کو حق نہیں پتہ چل سکتا. ڈٹ جاؤ, جم جاؤ. تمہیں کیا دیا جا رہا ہے؟ امت مسلمہ بنا کے, قبلہ تمہارا ایک کر کے تمہیں ایک رسول کی کتاب کی امت بنایا جا رہا ہے. ڈٹ جاؤ, جم جاؤ, کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ. وہاں اور الصلاۃ, صلاح کیا ہے؟ اب یہاں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ صلاح کیا ہے. اب صلاح کہتے ہیں سواد لام واؤ سلوٹ ورڈ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نماز. لیکن نماز سے پہلے اس کا اصل جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا اصل میننگ رحمت, نعمت اور عنایت, دعا, سلام, سلامتی,
سب سلو کے اندر آتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اے لوگوں اللہ اللہ کے فرشتے اللہ کے ان پر صلاح بھیجتے تم بھی بھیجو. ہمیں تو صلاح کہا ہے نا, درود تو کہیں نہیں. صلاح, صلاح میں کیا ہے؟ رحمتیں, نعمتیں, عنایتیں, یعنی کہ سب کچھ اس صلاح کے اندر ہوگی. اب نماز اگر ہم دیکھیں تو یہ نماز بنتی ہے ہماری, ہمیں اس کو صلاح کہا گیا ہے نا. سلو, صلاح, صلوات آگے آئے گا. صلاتی, اب یہ کیا ہے؟ صلاتی, نماز ہماری. نماز میں کیا شروع میں آتا ہے؟ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد آتی ہے, اللہ کی تعریف آتی ہے. تو اللہ صلاح بھیجتا ہے, اللہ تعریف کرتا ہے کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرشتے کہتے ہیں تم بھی کرو. تو صلاح میں تعریف سب سے پہلے آ جاتی ہے, ثنا آ جاتی ہے, ثنا. ٹھیک ہے, کس کی پہلے ضرورت ہے؟ ثنا کی, اس کی اللہ تعالیٰ کی. حمد, اب حمد کے لیے تو سمجھ نہیں آتا, ثنا یا حمد. اس کے بعد کیا آ جاتی ہے؟ فاتحہ. فاتحہ آتی ہے تو کیا ہے؟ دعا. تو صلاح کا مطلب دعا بھی ہے, سلامتی کی دعا, ہدایت کی دعا. تو نماز بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہے. تو صلاح کیا ہوئی؟ دعا. تم نے ایک نماز میں سارا پیکج مل گیا. تمہیں پہلے حمد کیے, اب تم نے دعا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حدیث میں, حدیث قدسی میں کیا آتا ہے؟ مانگا جو میرے بندے نے, میں نے دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن. 3 آیات کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, سورۃ نصر, سورۃ عصر, سورۃ کوثر, یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی ہے آیات. آپ اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کو اللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں, کم سے کم بھی, زیادہ سے زیادہ بھی. تو قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ جس نے 5 آیات یعنی 10 آیات قرآن کی پڑھ لی تو کیا ہے؟ وہ غافل میں سے لکھا نہیں جاتا. نماز کا فائدہ دیکھیں آپ, نماز کا پیکج دیکھیں آپ. 7 یا 6 آیات فاتحہ کی, 5 تو یہ تو ہم ہمیں 7 سے 3 کی 10 تو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اللہ احد کی کرے تو آپ اتنی ہو جاتی ہے. یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا آ جاتا ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے رکوع. آ جاتا ہے رکوع. کیا ہے؟ پھر ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد درمیان میں بیٹھنے کا ٹائم پھر سجدہ آ جاتا ہے, پھر سجدہ آ جاتا ہے. ہم سب میں کیا آ رہا ہے؟ ان کے درمیان میں دعائیں آ رہی ہیں, دعائیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ثنا, اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اتحیات. اتحیات کیا ہے؟ وہ باتیں, وہ کلمات جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی, تو وہ اتحیات ساری. اللہ نے کہا نبی پہ درود بھیج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج, تو پہلے سلام ہوتا ہے, یہ اتحیات سلام ہے. نبی سلام, ٹھیک ہے, سلام بھی آ گیا, اس کے بعد درود شریف بھی آ گیا. درود کیا ہے؟ درود ہم سب جانتے ہیں, درود جو ہے وہ ہے رحمت ہے, نعمت ہے. ہم پہلے سے بات کرتے ہیں, صلاح اس کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد سلام آ جاتا ہے, دعائیں درمیان میں آتی. تو پوری کی پوری نماز ایک پورا پیکج ہے اللہ کی یاد کا, اللہ کی یاد کا, اللہ کی رحمت کا, اللہ کی نعمت کا, اسی سے جڑی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں, عنایتیں, نعمتیں, دعا, ہر چیز یہ نماز پورا پیکج. اللہ تعالیٰ کا ہے یہ سب کام کیسے ہوگی, یہ نماز کیسے ادا ہوگی؟ والصلاۃ, اور نماز. تو یہ نماز جو ہے ساری کی ساری نماز میں 5 نمازیں ہمیں پتہ ہے وقت پر ادا کرنی ہے. اس کے کچھ رولز ہیں, سب کچھ ہے. تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ صبر کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت سے کام چھوڑ کر تمہیں اپنی نماز کی طرف بھاگنا ہے, تم نے رب کو یاد کرنا ہے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا, میری ناشکری نہ کرنا. تو یہاں ہمیں کیا پیغام دیا ہے کہ نماز, صبر تو کرنا ہے, پر کیسے؟ جب تم صبر سے سارے کام چھوڑ کے اپنے رب کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرو گے تو صبر تو آئے گا ہی آئے گا تمہیں. نماز کے ساتھ تمہیں رحمتیں, برکتیں, عنایتیں, پتہ نہیں کیا کیا مل جانا ہے. ٹھیک ہے, تو تم مدد حاصل کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا سوال نماز کا مطلب ہمیں حکم بھی دیکھیں ایز اے امت مسلمہ پہلے کیا دیا گیا ہے, ایک رہو, اور اس کے بعد کیا کرو کہ
اللہ کا شکر ادا کرو اور نماز قائم کرو. اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے تو صبر سے اور نماز سے حاصل کرو. انا بے شک، اب اللہ تعالیٰ کیا ہے، انا بے شک، بے شک اللہ، اللہ بے شک اللہ. ابھی خوشخبری آگے دی ہے. اللہ کیا ہے، مع ساتھ، ساتھ ہے. یہ آئین اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو یہ آئین ہے، ساتھ ہے کس کے، الصابرین، تمام صبر کرنے والوں کے. صبر کرنے والے، یہ کون سے صبر کرنے والے، جنہوں نے اپنی زندگی کا توازن برقرار رکھا ہے صبر کر کے، اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے قرآن کے ساتھ اور رسول اللہ کی سنہ کے ساتھ چلنے کی پوری کوشش کی ہے، اپنے آپ کو توازن میں لانے کی کوشش کی، تو یہ صبر والے لوگ ہیں. تو اللہ ان کے ساتھ ہے. تو کیا فرمایا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا، اب کیا ہے جی، جب تم صبر کی منزلوں پہ آؤ گے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا، تمہیں تکلیف آئیں گی. سب سے بڑا کیا ہے کہ جنگ. آپ کو پتا ہے کہ جب مکہ سے 13 سال گزار کے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو ہمارے ہاں تو کہانیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جگہ چینج کر لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی وہاں پہ تو بڑے خوش و خرم رہنے لگ گئے. اور نہ نہ، یہاں آ کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکلات، بہت مشکلات. تو ان میں سب سے بڑی جو سب سے 2 ہجری میں جنگ ہونی تھی، ابھی ہوئی نہیں ہے. 2 ہجری میں جنگ، غزوہ بدر. تو بدر میں آپ کو پتہ ہے، بدر میں تو کم شہید ہوئے تھے، بہت کم. احد میں بہت شہادتیں ہوئی تھی. تو پہلے سے سب کو تیار کروانا، ٹھیک ہے، شہادتوں کے بارے میں بتانا. ولا تقول، وا اور لانا، اور نہ، تا تم، قول کہنا، والی جمع کے لیے، نہ تم کہنا، نہ تم کہو، دونوں آ سکتا ہے. کیا نہ کہو، لام زیر لی واسطے من جو، واسطے جو، کیا ہو وہ، یقت، یقتل، یا وہ قاف پیش آ رہا ہے، یق ہے، قاف تالم قتل، اردو کا ورڈ ہے قتل، ہے نا. جو وہ قتل کیا جائے، جو وہ مارا جائے، اس کو جان سے مار دیا جائے، اسے قتل کہتے ہیں. جو وہ مارا جائے، کہاں مارا جائے، فی بیچ، سبیل راستے میں، کس کے، اللہ، اللہ کے. جو وہ نہ، اور نہ تم کہنا واسطے جو وہ قتل کیا جائے، جو وہ مارا جائے بیچ راستے میں اللہ کے. ٹھیک ہے، کیا نہ کہنا، امواتا، امواتن. ہم کیا کہتے ہیں، فلاں جگہ پہ پانی آ گیا، سیلاب ہے، کتنی اموات ہوئی، کتنے مارے گئے، مرا ہوا. ہاں، مرا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، مردہ یا مرا ہوا. اموات مرے ہوئے، موت روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے اموات بنتا ہے. کتنے لوگوں کو موت آئی، کتنے مردہ ہوئے، کتنی امواتیں ہو گئی. ہم بھی امواتیں کہتے ہیں، عربی میں اموات آ رہا ہے. نہ تم کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے، وہ مرا ہوا ہے، بل کے احیا، احیا ان. آپ یہ دیکھیں، ہاں یا حی روٹ ورڈ ہے زندگی کا. یا حیو یا قیوم، اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں حیو، ایسے لکھا جاتا ہے، حیو شد آتی، 2 یا ہو جاتی، حی زندہ. ٹھیک ہے، زندگی کا روٹ ورڈ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، حیا بھی کس سے بنتی ہے، الف واو یا حروف لگتا ہے، واو یا الف بنتی ہے، حیا بن جاتی ہے. جو زندہ ہے اسے حیا آتی ہے نا. تو حیا سے بنتا ہے احیا. ہم بھی کہتے ہیں حیات، زندگی کو کہتے ہیں. عربی میں دوسری طرح سے لکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جی، ہم کہتے ہیں احیائے، جو سخت اردو بولنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے احیائے اردو، اردو کو زندہ کرنا. فلاں کا احیا تو زندہ، احیا کا احیا ان، بلکہ احیا ان، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے.
ہے بھی لکھ سکتے ہیں، اور لیکن، لیکن، اور لیکن، لا نہیں، تشعرون، تا تم، شین اینڈ اشعار شعور کا روٹ ورڈ ہے، واؤ جمع کے لیے، تم شعور رکھتے، شعور کا مطلب باریک سی بات ہے تم سمجھتے نہیں، باریکی، انتہائی باریک بات کو، علم کو شعور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ باریکی کا علم ہے، اس کا تم شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے نا، ہمیں وہ نظر آتا ہے، ہمیں روح نظر نہیں آتی، روح کیسے آتی، آ کے چلی جاتی، کہاں جاتی، ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں یہی کہا ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، اور ان لوگوں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں مت کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایک تو ہمیں شہادت کا بتا دیا، شہید کا بتا دیا، درجہ بتا دیا کہ یہ ہوگا، تو تم نے ایسا نہیں کہا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا کیا اللہ تعالیٰ بتا، کیونکہ جب جنگ آتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اموات ہوتی ہیں، یعنی کہ لوگ مرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، کھانا ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جنگ جیسے ہی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک دم سے ایمرجنسی کا اعلان ہو جاتا ہے، درختوں کو کاٹ دیتے ہیں، اور بومنگ ہوتی ہے، اور بہت اموات ہو جاتی ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، جانے ہر چیز کا نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ جنگ بھی ضروری ہے، ایک دو طرح کی جنگ ہے، ایک جنگ کون سی ہے جی، زندگی کی جنگ، زندگی کی جنگ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں یہ بھی دیکھوں گا کون جیتتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں ہوتی ہے، میدان جنگ، دونوں میں کیا ہے، دونوں میں آزمائش، ڈیفینیٹ سی بات ہے، میدان جنگ میں کوئی جائے گا، اگر بھاگ جائے گا تو وہ تو بہادر نہ ہوا، وہ تو بزدل ہوا، تو زندگی کی جنگ میں بھی یہی حالات ہے، دو طرح کے، گھروں میں اپنی زندگی کی جنگ، دوسری میدان جنگ کی جنگ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اگلی آیت وا اور لا البتہ، اب یہ ورڈ ذرا لمبا ہے، البتہ، نون ہم، با لام واؤ بلو روٹ ورڈ ہے، کس کا، آزمائش کا، ہم پہلے بھی بلا عظیم کر کے آئے تھے، حضرت ابراہیم کا مبتلا آیا تھا، آزمانا، آزمائش میں ڈالنا، روئی روٹ پورا کا پورا روٹ ورڈ ہے بلو، البتہ ہم آزمائیں گے، کیسے آزمائیں گے، ون، نون پہ مشدد، جب نون پہ مشدد آتا ہے تو اسے کہتے ہیں نون تاکیدی، تاکید کر کے کہا جا رہا ہے، لازم کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر لام آئے تو ہرگز نہیں ہو جاتا ہے، یہاں پہ کیا ہے، ضرور، دو طرح بنتا ہے، ضرور، ہم آزمائیں گے ضرور، ضرور با ضرور، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ آزمائش نہیں ہوگی ایسے ہی چھوڑ دیے جائے تم کو، البتہ ہم ضرور ہی آزمائیں گے تم کو، لازم آزمائیں گے تم کو، تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، کس چیز سے آزمائیں گے، بشیء، بازر بھی ساتھ، شیء، ٹھیک ہے، شیء، آگے من سے من آ رہا ہے، وہ اس میں دیکھیں کسی ساتھ جاتا ہے، بشیء، ساتھ کچھ کے، شیء بہت آتا ہے قرآن پاک میں، آپ بھی کچھ ہیں، ایک کائنات اللہ تعالیٰ کی جتنی شیء ہے نا، ہم کہتے ہیں چیزیں، ان میں سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین کے ذرات سے لے کے بڑی سے چھوٹی ہر چیز چاہیے، ساتھ کچھ سے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، کچھ سے، کچھ چیزوں سے، ان چیزوں میں بہت کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کن میں سے، من سے، کس سے، الخوف، خوف سے، خوف کس چیز کا ہوتا ہے، ابھی میں نے جنگ کی بات کی، ایک میدان جنگ میں خوف، جان جانے کا خوف، ایک زندگی کا خوف، ماں کے پیٹ میں بچہ، جنگ شروع، ماں حفاظتیں کر رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس جنگ میں وہ جیتے یا نہ جیتے، وہ ماں بنے یا نہ بنے، بچہ بڑھے یا نہ بڑھے، خوف ہے کہ نہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے،
زندگی دے، پتہ نہیں کیسا ہو، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، بیمار نہ ہو جائے، مر نہ جائے، برا نہ نکل آئے، اچھا ہو جائے، کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے، خوف، مال ختم نہ ہو جائے، جوانی ختم نہ ہو جائے، صحت ختم نہ ہو جائے، خوف ہی خوف، کچھ خوف سے، ٹھیک ہے، ایک میدان جنگ کا خوف ایک الگ خوف، ایک زندگی کا خوف الگ خوف، ٹھیک ہے، کچھ خوف سے، کچھ نہ کچھ تو خوف رہے گا تمہیں، ٹھیک ہے، تو خوف سے، اور کس سے، وہاں، اور الجوعی، جو کسے کہتے ہیں، الجوعی، جیم واو عین جو کہتے ہیں بھوک کو، بھوک سے، من آ رہا ہے پہلے، وہاں جو پہلا والا من لگا وہی لگے گا، اور بھوک سے، بھوک سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ بھوک کون سی ہوتی ہے؟ کبھی کسی کو پتہ ہے بھوک کون سی ہوتی ہے؟ ایک خوراک کی بھوک ہوتی ہے، کھانا نہ ملے تو اللہ نے ہمیں بھوک سے بچنے کی دعا فرمائی ہے، پناہ، پناہ مانگو بھوک سے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع، کہ اللہ مجھے بھوک سے پناہ دے۔ بھوک بہت بری چیز ہوتی ہے، خوراک کی ہو تو آپ کی صحت پہ، آپ کی جان پر آ جاتی ہے، اور اگر وہ نیت کی بھوک ہو جائے، اور اگر وہ آپ کے آنکھ کی بھوک ہو جائے، اور اگر آپ کو حیا کی، بے حیائی کی بھوک ہو جائے، آپ کو حرام کی بھوک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ کس چیز کی بھوک تمہیں لگ جاتی ہے، اور تم دولت کی بھوک تمہیں لگ جاتی ہے، شہرت کی بھوک لگ جاتی ہے، تمہیں عزت کی بھوک لگ جاتی ہے، تمہیں کوئی نہ کوئی بھوک لگ جاتی ہے، لگتی ہے نا، بھوک سے، ہر طرح کی بھوک سے، چیزوں میں سے خوف اور بھوک سب سے پہلے، ٹھیک ہے، دوسری چیز بھوک سے، پھر کس سے، وہاں، اور نقص، نقص، نون قاف صاد، نقص، نقص سے کیا بنتا ہے، نقصان، اردو کا ورڈ، نقصان، نقصان کسے کہتے ہیں، ایک نقصان ہوتا ہے کس طرح کا نقصان، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہتے ہیں کسی میں نقص ہے، نقص، یہ نقصان، یہ نقص، نقص کمی، من آ رہا ہے پہلا والا من سے، نقص کمی سے، نقصان سے، نقصان سے، کمی سے، کمی کس چیز کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے من الاموال، من سے، اموالی، مال میں سے، مالوں میں سے، جمع، مالوں میں سے، کمی سے مالوں کی، یا نقصان سے مالوں کی، یہ سین کی ہو جائے گا بابا، ٹھیک ہے، اب مال کون سے ہوتے ہیں، مال میں پھر اولاد، رزق، ہر طرح کا، زمین، زر، جائیداد، آپ کا، آپ کے کھیت کھلیان، آپ کی تجارتیں، سب اس میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کا وقت، آپ کی صلاحیت، آپ کا علم، آپ کی سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، نقص من الاموال، کمیوں سے، نقصان سے تمہارے مالوں کی، ٹھیک ہے، خوف سے، بھوک سے، اور مالوں کی کمی سے، اور مال میں اولاد بھی آتی، والانفس، اور کس سے، نون فاس النفس، جانوں سے، ٹھیک ہے، والانفس، اور جانوں سے، کیا کیا کمی کس چیز کے، خوف سے، بھوک سے، پھر کس سے، جان اور مال کی، جان پلس مال، اس کا نقصان، کبھی تمہاری کسی کی جان چلی جائے گی، کبھی کسی کے مال چلا جائے گا، کچھ نہ کچھ تو جائے گا، ٹھیک ہے، مالوں میں اپنی جان، ماں باپ، بچے، اولاد، سب چیزیں آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چار چیزوں سے آزمائے گا۔ ان چار چیزوں سے کس کو آزمایا تھا، اگر ہم دیکھیں کس کو آزمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سب سے زیادہ آزما لیا، لیکن ان کی بیوی ہاجرہ، حضرت ہاجرہ ایک خاتون تھی، بالکل ینگ، ایک بچے کی ماں، چھوٹا سا بچہ، چند ماہ کا بچہ، ٹھیک ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جوان خاتون ہاجرہ، کہاں پہ چھوڑ دیا ہے، خانہ کعبہ بسانے کے لیے مکہ میں چھوڑ دیا، اور پاس کیا ہے،
چند کچھ دن کی کچھ دیر کی کھجوریں ہیں اور ساتھ میں پانی ہے، ایک مشکیزہ، اور اندھیری راتیں وہاں گزاری ہیں حضرت ہاجرہ نے. یہ مت سمجھے کہ اگلے دن ہی کوئی آ گیا تھا. وہاں کالے کالے پہاڑ، اندھیری راتیں، کوئی نہ بندہ نہ بشر، خوف بھی بھوک بھی، جان کا ڈر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کے اور صفا مروہ پہ چکر کاٹ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کوئی ہے کہ نہیں، پلٹ پلٹ کر دیکھتی ہیں اسماعیل علیہ السلام، چھوٹا سا بچہ ہے نا. وہی ان کی جان بھی ہے، وہی ان کا مال بھی. تو ہر چیز سے حضرت ہاجرہ کو، سب رات کے اندھیرے سے، خوف سے، بھوک سے، ہر چیز سے اللہ حضرت ہاجرہ کو آزمایا اور انہیں بھگایا، ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا؟ صبر. انما مع الصابرین. تو آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے پیروں کی بھاگنے کی اتنی لاج رکھی ہے کہ آج ساری دنیا اس پر بھاگتی ہے. صفا مروہ پہ ساری دنیا بھاگتی ہے. آگے آ جانا ہے صفا مروہ کا بھی ذکر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں، جو میرے لیے جیتے ہیں، میں ان کی بڑی قدردانی کرتا ہوں. پیچھے اللہ نے کہا نا میری ناشکری نہ کرنا، میرا شکر کرنا. تو شکر میں پھر صبر بھی آتا ہے. صبر بھی ایسا کرنا بشری. اور پھر کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو اسے کیا دے دو. پین چینج کر دو. من السماء والثمرات، وہاں اور ثمرات، اور ثمرات. ثمرات یہ کیا ہے؟ پھل. پھل کون سے ہوتے ہیں جی؟ تمام فصلیں. پھل میں تو اولاد بھی آتی ہے، ٹھیک ہے جی، ہر طرح کے پھل سے بھی، پھل. تو اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، پھل، جان، مال اور خوف اور بھوک. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آزاد کر دیا. مکہ کو آزاد کر دیا. جتنے ڈر خوف ہے نا آج مکہ کو نہیں ہے. حالانکہ نہ وہاں پہ کچھ زگتی ہے نہ ہوتی ہے، مگر ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا اچھا انسان، ہر طرح کی آزاد، یعنی وہاں پہ کوئی خوفی امن وہاں پر، ہر چیز مکہ کے پاس. ٹھیک ہے، کیونکہ جن کو آزمایا تھا وہ اس پر پورے اترے. ٹھیک ہے. وبشر. وہاں اور باشین و بشر کیا ہے؟ بشر کہتے ہیں خوشخبری کو. ٹھیک ہے. اور بشارت دے دے، خوشخبری دے دے. کون دے دے؟ بشری تو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں. کس کو؟ الصابرین، تمام صبر کرنے والوں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، پکی بات ہے. خوف سے، بھوک سے، جانوں کے نقصان سے، مالوں کے اور پھلوں کے نقصان سے میں تمہیں آزماتا رہوں گا اور لازم آزماؤں گا. اچھا، آپ سب کے ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نہیں آزماتا. غور کریں، کسی کو اللہ جانوں سے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ نے مال کی تنگی دے چھوڑی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی، صلاحیت کی، کسی نہ کسی چیز کی تنگی دی ہے. تو پھر یہاں شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کی آزمائش ہے. تو صبر کرنا بنتا ہے. کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہوا ہے. کسی کو اللہ، آزمائش ہوتی کیا ہے؟ آزمائش کا جو ہے نا، آزمائش اس کی جو سیڑھیاں ہیں یا اس کے جو درجات آپ کہہ لیں وہ جیسے ہیں کہ درجات. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کرتا کیا ہے؟ نمبر ایک، پہلے تو دیتا ہے. کیا چیز دیتا ہے؟ نعمت. نعمت ہی کی آزمائش ہوتی ہے. نعمت، کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر نمبر دو کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے، اسی کی دی ہوئی لے لیتا ہے. نمبر تین، لے کے پھر دے دیتا ہے، پھر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ چار پہ دیتا ہے، لے لیتا ہے، پھر دے دیتا ہے، پھر لے لیتا ہے، پھر لے لیتا ہے. یہ اسی کی چیزیں وہ بتانا ہی چاہتا ہے. چیزیں ساری میری ہے، میں دے کے آزماتا ہوں، میں لے کے آزماتا ہوں، میں پھر دے کے دیتا ہوں، میں پھر واپس لے لیتا ہوں، میں ہر طرح سے آزماتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے. اب جب کسی کو آزمائش، تو آزمائش سے کیسے پتہ چلتا ہے کسی کو آزمایا جا رہا ہے؟ تو کیا حالات ہیں اس کی، کیا پوزیشن ہے؟ کہ پوچھا گیا، علی کرم وجہ سے کال ہے، کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آزمائش میں اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ عذاب میں اور آزمائش میں فرق. آزمائش وہ جو تو رب کے قریب ہو جائے،
رب کے قریب ہو جائے تو سمجھ کے وہ تیری آزمائش، اور عذاب ہو تو رب سے شکوے شکایتیں کرے، شکوے شکایت، اور رونا دھونا پٹنا، ناشکری کرنا عذاب بن جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے صبر، کہتے ہیں خوش قسمت کون ہے جو صبر والا ہے، وہ مطمئن ہے۔ وہ انشاءاللہ اس پہ ہم جا کے بات کریں گے سورۃ لقمان میں۔ لیکن یہاں پر صبر کی جو سیڑھیاں جو ہمیں بتا دی گئی ہیں نا، کہ آزمائش آ جائے تو پھر آزمائش آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آزمائش کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ کے پارٹ آف باڈی میں سے کچھ چلا جائے، آپ کی صحت چلا جائے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نظر دوڑانی ہے، نظر دوڑاؤ، کیا جو میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس کتنا ہے، میرے پاس کیا بچا، میرے پاس کیا بچا اور کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹ کوئی ایک چیز گئی ہوگی نا، یا تو ایک یا دو ہوگا، بچا ہوا تو بہت زیادہ ہوگا، بچا ہوا بہت ہوگا۔ اسے لکھیں، اسے دیکھیں، اسے چیک کریں، نظر دوڑائیں اپنے پہ۔ آپ کسی کو یہ نہ کہیں صبر کر، صبر تو بہت بات کی بات ہے، پہلے تو نظر دوڑائیں اور پھر جو بچا ہے اس پہ شکر ادا کرے۔ پہلے شکر آتا ہے، اللہ نے کہا شکر کرے۔ جب تکلیف آئے تو اللہ کو یاد کریں، تو پہلے پھر کیسے آ گئی؟ نظر دوڑائے، سب سے پہلے ذکر اللہ نے لی ہے، اللہ کو یاد، یاد الہی، پھر شکر کہ جو چیز چلی گئی جو ہے اس کا شکر، اللہ کا شکر، پھر صبر آتا ہے، ہاں جو چلا گیا اس نے لیا، وہی لینے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ استغفار، استغفار کہ اللہ جہاں پہ تو میرا رحم کرنے والا رب ہے، میری ہی کیوں غلطی ہوگی، میری ہی وجہ ہوگی جو مجھ پہ یہ تکلیف آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے تو جب کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے۔ انشاءاللہ آگے آل عمران میں چلیں گے تو دیکھیں، لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آزمانا بھی ہے، لازم آزمانا ہے، تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، الذین الذین وہ جو کون؟ درمیان میں کہتا ہے لوگ، وہ لوگ جو، اذا جب، اب زال پہ جب زبر آتا ہے نا، جب قیامت تک، جب کبھی بھی ایسے لوگ، جب کبھی بھی اصابت ہو، روٹ ورڈ کیا آ رہا ہے؟ صوب کسے کہتے ہیں؟ پہنچنا، صوب کا مطلب ہوتا ہے اس سے کیا بنتی ہے؟ مصیبتن آتا ہے نا عربی میں، ایسے لکھا تھا، ہم مصیبت لکھتے ہیں، ہم سیدھا اسٹریٹ کر دیتے ہیں، تو میم والی سواد واو صوب سیب ہو گیا، واو سیب ہو گیا، یا بن گیا پہنچنے والی۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ پہنچنے والی، بولتا آ رہا ہے نا، پہنچنے والی۔ نصیب، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بھی سیب بنا ہے، نون لگا ہے۔ حصہ، پہنچنے والا حصہ، یہ بھی پہنچنے والا آئے گا نا، پہنچنے والا حصہ کہتے ہیں جس کا نصیب اس کو مل ہی جانا ہے نا۔ تو اصل لفظ صوب ہے، اس کا مطلب پہنچنا، پھر یہ پہنچنے والی اور پہنچنے والا بنتا ہے۔ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اصابتہم، جب اصابت، صوب سے بنا صوب، کیسے؟ الف واو یا حرف علت ہے، واو جو ہے وہ الف میں بدل گیا، صوبہ، اور تا کیوں آ رہا ہے؟ مصیبت گول ہوتی، اور مصیبت کا گول آ گیا، مصیبت آ رہا ہے، جب گولتا آتی ہے تو پھر یہاں پہ جزم آ جاتا ہے تا کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اصابت، جب پہنچتی ہے، اب پہنچنا نہیں ہوگا، پہنچتی ہے، ہم ان کو، جب پہنچتی ہے ان کو، مصیبت آ گیا، مصیبت ابھی میں نے بتایا تھا، مصیبت کوئی پہنچنے والی، کوئی پہنچنے والی، مطلب
کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، ہم بھی مصیبت ہی کہتے ہیں مصیبت کو، ٹھیک ہے، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، وہ مصیبت آزمائش ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پہنچ جاتی ہے، اور وہ جب 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 کبھی پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ قالو، قالو، قالو جمع کے لیے وہ کہتے ہیں، جب امت مسلمہ بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہتے تھے، قیامت تک کہیں گے، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا بے شک ہم، بے شک، انا بے شک ہم، للہ لام زیر واسطے اللہ، اللہ کے ہیں، واسطے اللہ کے ہیں، بے شک ہم اللہ کے ہیں، یعنی ہم سارے اللہ کے ہیں، جو ہمیں چیزیں دی ہوئی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، واسطے اللہ ہی کے ہیں، اور انا بے شک ہم، اور بے شک ہم، الیہ الی طرف ہی اسی کے، طرف اسی کے، کس کے؟ اللہ کے، راجعون، را جیم عین رجا روٹ ورڈ ہے، لوٹنا، پلٹنا، تو راجعون آ رہے ہیں مون جمع کے لیے، لوٹنے والے ہیں، را پہ کھڑا زبر والوں کے لیے، راجعون لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنا۔ اب اس میں کیا پتا چلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہم کہتے ہیں، جب انا للہ انا الیہ راجعون کہہ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں خالی مرنے والے پہ کہنا ہے، کسی کی مرنے کی موت پہ کہنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی مصیبت آیا ہے، کوئی مصیبت، کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے ہیں انا للہ انا الیہ راجعون۔ اس مصیبت میں آپ کی مالی مصیبت بھی ہو سکتی ہے، جانی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی صحت کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جسمانی، مالی، ہر طرح کی تکلیف، آپ کے کانوں کو کسی کا برا جملہ آتا ہے تو بھی آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ کہ جو تکلیف اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، جو مشکل اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرا پورا اختیار ہے، تیرا ہی اختیار ہے، یعنی ہم تیرے ہیں، تیرا اختیار ہے، تو اچھا کرے تو برا کرے، اگر تو نے ہمیں دیا تھا لے لیا تو ہم نے بھی تو تیرے پاس ہی آنا ہے، اس میں غم کیا، اس میں دکھ کیا؟ بہت بڑی بات ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ ہم سے جو یہ کہلوایا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ دو باتیں یاد رکھنی ہے ہر مصیبت پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر کوئی مر جائے تو بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، انسان کی بڑا کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، محبتیں سب کچھ، مگر ہمیں نبی پاک نے کیا فرمایا ہے؟ صبر تم کرو گے، آنکھ سے آنسو نکلے گا، مگر زبان یہی کہے گی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو دیا اللہ تو نے دیا، بہت مشکل مرحلہ ہے، پر اللہ کرے یہ مرحلوں کو پانے والے صابرین ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کو تو کہہ دیتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر کیا ہوتا ہے؟ اولئک، اب یہاں لفظ دیکھیے گا قرآن کس طرح لفظوں کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے، یہی لوگ یا وہی لوگ جو موجودہ ہیں، وہ یہی لوگ، وہی لوگ جو گزر گئے، وہی جو آنے والے ہوں گے، ایسے وہی لوگ، علیہم علی اوپر ہی ان کے، اوپر ان کے کیا ہے؟ اوپر ان کے صلوات، آ گئی نماز، میں نے آپ کو کہا تھا صلوات، کہاں پڑھتے ہیں صلوات؟ التحیات، الطیبات والصلوات، وہ آ گیا صلوات، ہے نا، رحمتیں، عنایتیں، نعمتیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، رحمتیں، عنایتیں، اور اس میں بہت، اگر ہم صلوات کو دیکھیں نا
تو مہربانیاں رحم ہر چیز صلوات کے اندر آتا ہے. دعائیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے امت مسلمہ کو یہ صلوات دی ہیں اللہ کے وسلم پر. تو ہمیں سورۃ الاحزاب میں جا کے پتہ چلے گا کہ ان پہ آپ فرشتے اور اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں کہا ہے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں، جو صبر کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں انہیں آزماتا ہوں اور وہ آزماتا ہوں تو اس آزمائش پہ وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر اور شکر اور نماز کا تعلق بنائے رکھتے ہیں، ان پر صلواتیں ہیں. ہمارے ہاں اب اس لفظ کو دیکھیں، صلوات. آپ نے صلواتیں، ہم نے یہ صلواتیں کہاں دیکھی ہیں؟ کہتے ہیں میں تو ایسی صلواتیں سنائیں گے لگ پتہ جائے کسی کو. ہمارے ہاں برے لفظوں میں صلوات استعمال ہوتا ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا صلی، سلو نماز کو کہتے ہیں. دیکھیں سلو نماز کو کہتے ہیں، سلو، ٹھیک ہے، یہ روٹ پڑا. صلاح میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں مصلی، ہم نے پڑھا تھا کہ جائے نماز بنا لو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانات کو، تو مصلی بنا لو. تو ایک مصلی بھی ہوتا ہے، مصلی ایک مصلی. مصلی کون ہے؟ نماز پڑھنے والا. ہمارے ہاں اس کو بھی غلط الفاظ میں استعمال کیا گیا. اور صلاۃ اردو میں ہم کہتے ہیں یہ بھی یہ صلاۃ ہے، وہ صلواتیں کہتے ہیں، صلواتیں برا گالی گلوچ کرنا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ صلوات رحمتیں، نعمتیں کس کی طرف سے؟ میں رب بھی. میں کہتی ہوں عام بندہ دینا تو ہزار سناتا ہے، وہ رب ہے. من سے رب سے ہم ان کے رب کو رب لکھیں گے، ان کے رب سے ان کی رحمتیں، عنایتیں، اور ورحمہ اور رحمتیں. آگے رحمتیں بھی آگے، اور رحمت رب سے ان کے مہربانیاں، عنایتیں، سلامتیاں، سب کچھ، اور ساتھ رحمت بھی. کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے. تو کتنی پیاری چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا پیغام دیا کہ دیکھو تم امت مسلمہ بن رہے ہو، تمہارے لیے میں یہ کروں گا، تم نے یہ کرنا ہے. تو پھر رب رحمان بن کے، مہربان بن کے تمہارے پاس ساتھ ہے. ٹھیک ہے. وہاں اور اولائکا کا یہی لوگ جو ہے ہم لگاتے ہیں، اس کا خالی مطلب یہی ہے بھائی. اور یہی وہ لوگ، ہم وہ دوبارہ وہ کیا ہیں؟ سارے کے سارے، تمام، میم والے، ہا دال یا ہدی روٹ ورڈ ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے اس میں؟ ہدی میں سے یا گر جائے گا، واؤن آ جائے گا، اور ہا اور دال میں تا آ جائے گا. پا جانے، ہدایت پا جانے والے، راستہ پا جانے والے، ہدایت پا جانے والے، ہدایت یافتہ. ٹھیک ہے. یہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے؟ 151 نمبر آیت ہے. 150 نہیں 8 ہے، سوری 8 نمبر آیت ہے. اور اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ صفا پلس مروہ. کس کی بات ہوئی تھی؟ حضرت ہاجرہ کی، ہے نا. اور کس چیز سے آزمایا تھا؟ خوف سے، بھوک سے، جان مال پھل کے نقصان سے، کمی سے آزمایا تھا، ہے نا. اور وہ صابرہ عورت صفا مروہ پر بھاگی تھی. اسی کا ذکر اگلی 158 آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں قدردانی کرنے والا ہوں. اللہ قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ ہاجرہ کے بھاگنے کی ان راتوں کی قدر یہ ہے کہ آج وہاں لوگ چکر کاٹتے ہیں، طواف کرتے ہیں، آب زمزم پیتے اور صفا مروہ کے چکر کاٹتے. قدموں پہ بھگایا اللہ نے. پوری امت مسلمہ کے لوگوں کو حکم دے دیا کہ تم میں سے جو یہ نہ کرے، جو نہ جائے، تو چاہے یہودی مرے یا عیسائی مرے.
اب سوچیں، یہ ہے مومن کی معراج، چاہے وہ مومن ہو یا پلس مومنہ ہو، یہ مومن اور مومنہ کی معراج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت حاجرہ بھی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، اور یہ آیت پوری ان کے اوپر اترتی ہے، اور ہمیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہی کو لے کے ساری بات پیچھے سے شروع کی تھی، اور آج یہیں پہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 سے ہم کل کریں گے صفا پلس مروہ، یہ کیوں کہا گیا، کس لیے کہا گیا، اور آگے پہ سارے شروع ہونے لگے ہیں۔ یہ مروہ، ہاں مروہ سے ٹھیک ہے، نیچے آئے صفا اور مروہ، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، کوئی غلطی کوئی سہو ہم سے ہمیں معاف کر دینا، ہمارے ماں باپ کو بہترین جگہ عطا فرما، اور ہم سب کو یا رب العالمین ان کا صدقہ جاریہ بنا کے ہمارے لیے میری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ آسانی عطا فرما، رحمتیں برکتیں کرم صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔